الرحمن الرحیم وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون سے، یسومونکم پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب بدترین عذاب، یقتلون وہ قتل کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ چھوڑتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکلے تو راستے میں ان لوگوں نے کسی قوم کو اپنے بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، جس طرح کا ان کے لیے صنم ہے اس طرح کا الہ ہمیں بھی بنا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بڑی جہالت کی بات کر رہے ہو، ان کا شرک اور یہ لوگ خود بھی ہلاک ہونے والے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ تلاش کروں حالانکہ اس نے تم کو سارے جہان والوں پہ فضیلت دی ہے اپنے زمانے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو احسان یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان کیا ہے تمہارے اوپر، اپنے زمانے کی جتنی بھی قومیں تھیں ان سب میں سے اللہ نے تمہیں فضیلت عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبوت تمہارے اندر رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا۔ اس احسان کو بھی یاد دلایا، لیکن اس احسان کو یاد دلانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یا موسیٰ علیہ السلام نے پرانے زمانے کی جو آزمائش تھی یا جو تکلیفیں تھیں ان کو بھی سامنے رکھا تاکہ ان لوگوں میں شکر کا جذبہ زیادہ پیدا ہو۔ جب انسان مشکل وقت کو یاد کرتا ہے، مشکل وقت سے اللہ نکال دیتا ہے، اچھا وقت آتا ہے، خوشحالی آ جاتی ہے، تو جب انسان کے اندر شکر گزاری پیدا نہ ہو تو شکر گزاری پیدا کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ پرانا زمانہ جس میں تکلیفیں، دکھ اور رنج آتے رہے ہوں اسے یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کن کن مصیبتوں سے، کن تکلیفوں سے نکالا ہے۔ جب انسان اپنے دکھوں کے اور مصیبتوں کے زمانے کو یاد کرے گا قدرتی طور پہ اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ نے مجھے مصیبتوں سے نجات دلائی، اللہ نے میرے دکھ اور رنج دور کیے اور مجھ پہ واجب ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ بالکل ایسے ہی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات بتائی کہ اللہ نے تم پہ بڑے احسان کیے ہیں، اللہ نے تم پہ بڑی نعمتیں کی ہیں، اللہ نے تم کو بڑی بزرگی دی ہے اپنے زمانے میں، تو ساتھ پرانے زمانے کے جو دکھ اور رنج تھے وہ بھی یاد دلائے کہ ذرا پرانا زمانہ بھی یاد کرو کہ تم کیسی کیسی مصیبتوں میں مبتلا تھے، کیسے کیسے ابتلا آئے تمہارے اوپر، اور ان آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے اللہ نے تم کو نکالا، لہذا اللہ کے شکر گزار بن کے رہو۔ اور وہ دکھ اور رنج کا جو زمانہ تھا وہ وہی تھا جب جو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا انہیں کہ یاد کرو وہ زمانہ جس زمانے میں فرعون جو تھا وہ تمہارے بچوں کو قتل کراتا تھا اور تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا تاکہ تمہاری نسل ختم ہو جائے۔ اللہ نے اس عذاب سے تم کو بچایا، بہت بڑی آزمائش تھی یہ اور بہت بڑی ابتلا تھی تمہارے لیے، لیکن اللہ نے تمہیں اس دکھ سے اور اس رنج سے اور مصیبت سے نجات دلائی، لہذا اللہ کے ناشکر گزار نہ بنو، اللہ کے شکر گزار بن کے رہو۔ اور یہ امر واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قتل الانسان ما اکفرہ، برا ہو اس انسان کا بڑا ہی ناشکرا ہے، انہ لظلوم کفار، یہ ظالم بھی ہے ناشکرا بھی ہے، ان الانسان لربہ لکنود، انسان جو ہے وہ اللہ کے حضور بڑا ہی ناشکرا ہے، وانہ علی ذلک لشہید، اور یہ خود گواہ ہے اس ناشکری پہ۔ جب انسان تھوڑا سا بھی سوچے تو انسان کو
یہ بات خود بخود محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں، کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی، لیکن جب ذرا سا بھی انسان کو رنج پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، یا اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، اپنی خواہش پوری نہیں ہوتی، تو انسان ذرا فضا کرنی شروع کر دیتا ہے، انسان اللہ کا گلہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مولانا شوقی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ لکھا ہے بعض علماء نے کہ ان کے سامنے آ کے کسی آدمی نے اپنے دکھوں کا اور تکلیفوں کا ذکر شروع کر دیا، یہ بڑی آج کل تو مصیبت کی اور دکھ کی اور تکلیف کی زندگی ہو رہی ہے، یہ مصیبت آ گئی، وہ مصیبت آ گئی۔ مولانا شوقی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیا، کہنے لگے کہ اللہ کا گلہ کرنے کے لیے میں ہی تمہیں ملا ہوں، کسی اور کے سامنے جا کے اللہ کا گلہ کرو۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا تو تم اظہار نہیں کر رہے، ان کا تو تم نے کبھی آ کے میرے سامنے ذکر نہیں کیا کہ اللہ نے کتنا احسان کیا، کتنی نعمتیں کی اور کتنا کچھ اللہ نے دیا مجھے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی دکھ آ گیا، کوئی رنج آ گیا تو میرے سامنے آ کے اللہ گلہ کر رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو اللہ کا ہر حال میں، اور یہ ایک مزاج کی بات ہے، اگر انسان کا مزاج شکر کرنے والا ہے تو انسان ہر حال میں کتنے ہی انسان کو تکلیف آ جائے، ابتلا آ جائے، آزمائش آ جائے، انسان یہی کہے گا کہ بہت سے لوگوں سے پھر بھی اللہ نے، اللہ کا شکر ہے مجھے اچھا رکھا ہے۔ اور ناشکری بھی ایک مزاج ہے، انسان کا گھر بھی بھرا ہو ڈالروں کے ساتھ، ریالوں کے ساتھ، ہر طرح کی نعمتیں ہوں، پھر بھی ذرا سی بھی انسان کے مزاج کے خلاف بات ہو جائے، ذرا سی بھی کوئی انسان کی مرضی پوری نہ ہو، خواہش پوری نہ ہو، فوراً ناشکری پہ اتر آتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو باتیں ارشاد فرمائی بنی اسرائیل سے، ان کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو جو دکھ اور تکلیف آتے ہیں، جب اللہ ان کو دور کر دیتا ہے تو وہ اپنے سامنے رکھنے چاہیے کہ اللہ نے مجھے فلاں فلاں مصیبت سے نکالا، فلاں میرا دکھ اللہ نے دور کیا، فلاں رنج اللہ نے میرا دور کیا، تاکہ انسان کے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا 30 راتوں کا۔ کس بات کا وعدہ تھا 30 راتوں کا؟ کوہ طور پہ آنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ کوہ طور پہ کب گئے؟ جب صالح علیہ السلام کے ہاں 10 سال گزار کے واپس آ رہے تھے مدین سے، اور ان کی بیٹی کا، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، اپنے اہل و عیال کو لے کے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں سردی کا زمانہ تھا اور آگ نظر آئی، اور اس خیال سے کہ شاید کچھ آگ ہمیں مل جائے، لینے کے لیے وہاں چلے گئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نازعات میں اللہ فرماتے ہیں اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، وادی مقدس میں جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے، فقل هل لک الی ان تزکی، اور اسے یہ کہو کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں تیرا تزکیہ کروں، واہدیک الی ربک فتخشی، تیرے رب کی طرف تجھے ہدایت دوں اور تو اللہ سے ڈر جائے۔ وہ پہلا موقع تھا جب نبوت کے لیے نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ دوسرا موقع ہے کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ وہ موقع ہے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کے آ رہے تھے، اور اب چونکہ بنی اسرائیل آزاد ہو گئے، ایک انڈیپینڈنٹ قوم تھی، اب خود مختار قوم تھی،
اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب اس خود مختار قوم کو ایک شریعت دینی چاہیے تاکہ یہ لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ یہ دوسرا موقع تھا جب شریعت دینے کے لیے یا تورات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا۔ 30 راتیں مقرر کرنے کا مطلب کیا تھا یا مقصد کیا تھا؟ 30 راتوں کے لیے کیوں بلایا اللہ تعالیٰ نے؟ 30 راتوں کے لیے اس لیے بلایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں آ کے 30 دن تک موسیٰ علیہ السلام اعتکاف کریں، دن کو روزہ رکھیں اور اللہ کی عبادت کریں اور اپنے آپ کو شریعت کے حصول کے لیے تیار کریں، اپنے اندر استعداد پیدا کریں شریعت کو حاصل کرنے کی۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت حاصل کرنے سے پہلے غار میں جا کے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا، عبادت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے تنہائی میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ریاضت کے نتیجے میں، اس محنت کے نتیجے میں استعداد پیدا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ وہ نبوت کا کام جو ہے، ذمہ داری سنبھالنے کی قوت اور طاقت پیدا ہو جائے، استعداد پیدا ہو جائے نبوت کے لیے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ طلب فرمایا کہ 30 راتوں کے لیے آؤ کوہ طور پہ، آ کے اعتکاف کرو، اللہ کی عبادت کرو، ریاضت کرو، محنت کرو تاکہ تمہیں شریعت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت مقرر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام مقرر وقت سے پہلے چلے گئے کوہ طور پہ۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وما آجالا کان قوم کا یا موسیٰ، سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ، جو مقرر وقت تھا اس مقرر وقت سے پہلے تم کیوں آ گئے ہو؟ ما آجالا کا، کس چیز نے تمہیں جلدی میں ڈالا؟ ان قوم کا یا موسیٰ، کہ قوم ابھی پیچھے ہے تمہارے اور تم قوم کو چھوڑ کے پہلے آ گیا ہو، وقت سے پہلے آ گیا ہو، مقرر وقت سے آنا چاہیے تھا تمہیں۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہم اولئے علی اثری، یا اللہ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وعجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں تو تیرے حکم کے تعمیل میں جلدی کرنے کے لیے کہ تو راضی ہو جائے مجھ سے، خوش ہو مجھ سے، میں نے تیرے حکم کی جلدی جلدی تعمیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کو ویسے تو جذبہ اطاعت کا تھا، جذبہ اللہ کو خوش کرنے کا تھا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بات طے ہوئی تھی اس کی خلاف ورزی بھی تھی۔ بات طے ہوئی تھی 4 بجے آنے کی، تم 2 بجے آ گئے۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک شوق تھا اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا، اللہ کو خوش کرنا مطلوب تھا، لیکن پیغمبر جو ہے وہ چونکہ حق کی میزان ہوتا ہے، پوری قوم نے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنا ہوتا ہے، اور اس بات سے اللہ کے رسول نے بھی منع کیا کہ رسول سے آگے کوئی نہ گزرے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ساری عمر نکاح نہیں کروں گا اس کو بھی روک دیا، اگر کوئی کہے میں ساری عمر روزے رکھوں گا اس کو بھی روک دیا، ساری عمر رات جاگوں گا اس کو بھی روک دیا۔ میزان ہے پیغمبر کا عمل، پیغمبر کا عمل جو ہے اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ تھوڑی تنبیہ فرمائی کہ اچھا تم وقت مقرر سے پہلے آ گئے ہو، لہذا تھوڑی اور تم پہ مشقت ڈالتے ہیں، 10 دنوں کا اضافہ کر دیا۔ پہلے تو 30 دن تھے کافی تربیت کے لیے، تزکیہ کے لیے، اور نبوت کا منصب سنبھالنے کے لیے جو استعداد پیدا کرنی تھی 30 دن کافی تھے اس کے لیے، لیکن جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عجلت کی ہے میرے حکم سے، خواہ اس میں اللہ کی رضا ہی مطلوب تھی، پھر بھی
اللہ تعالیٰ نے 10 دنوں کا اضافہ کر دیا، 10 دنوں کی اور ذمہ داری ڈال دی کہ اچھا اب تم 30 نہیں 10 دن یہاں آ کے اعتکاف کرو گے۔ 40 دن پورے کر دیے، 30 کی بجائے 40 دن، یعنی پورا چلہ جو ہے وہ تمہیں اب مکمل کرنا ہے، 40 راتیں پوری کرنی ہے۔ اتممناہا، ہم نے پورا کر دیا اس کو ب10، 10 مزید اضافہ کر کے، فتم میقات ربہ، اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کا مقرر کیا ہوا وقت جو ہے 40 لیلۃ، وہ 40 رات کا ہو گیا کہ اب تم اعتکاف 40 رات کے کرو گے۔ اس سے ویسے تو ایسی باتوں سے شریعت کے مسائل اور احکام تو نہیں اخذ کرنے چاہیے، لیکن 40 راتوں کے مکمل کرنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ 40 دن کی جو اہمیت ہے وہ، یا 40 کے ہندسے کی کوئی نہ کوئی خاص اہمیت ہے۔ اس میں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسلسل، درمیان میں کوئی تکبیر اولیٰ مس نہ ہو، پوری کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ بات ہے کہ کسی آدمی کے جنازے میں اگر 40 موحد آدمی شامل ہوں اور وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، یعنی اس کی نماز جنازہ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سن لیتا ہے اور اس آدمی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 آدمیوں کا ذکر کیا، اور پہلی حدیث میں بھی 40 نمازوں کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کا اعتکاف کرنا جو ہے اس کو بتایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس لیے جو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غار میں آ کے محنت وغیرہ کی، مشقت کی، عبادت کی، ریاضت کی، اس کا کوئی تعین نہیں ہے کہ وہ کتنے دنوں کی تھی، لیکن لگتا یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو سامنے رکھ کے کوئی ایسا طریقہ مقرر کرے 40 دن جس میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو، تو انشاءاللہ ان طریقوں میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہوگی۔ اگرچہ ان چیزوں سے شریعت کے مسائل یا احکام تو مستنبط نہیں ہوتے یا ثابت نہیں ہوتے، لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو اگر کوئی کرے تو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان چیزوں پہ اعتراض نہیں ہونے چاہیے کہ فلاں 40 دن کے لیے نکلتا ہے، یا 40 دن اسے مقرر کر لیے ہیں، یا ہفتہ مقرر کر لیا ہے، یا 10 دن مقرر کر لیے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں ایسی اہم نہیں ہے کہ ان کو مخالفت کا ذریعہ بنایا جائے، ان پہ تنقید کی جائے یا ان پہ برا محسوس کیا جائے۔ البتہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کے کام میں یا کسی کے معاملات میں کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، جو اہم چیز ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے ہارون علیہ السلام سے یہ بات کہی لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، کہ اے ہارون تو میرے جانے کے بعد میری قوم میں میرا جانشین ہے۔ ہارون علیہ السلام عمر میں تو بڑے تھے، لیکن رسالت جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ ہارون علیہ السلام وزیر تھے، مددگار تھے موسیٰ علیہ السلام کے، تابع تھے موسیٰ علیہ السلام کے،
اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا شریعت دینے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے بھائی کو اپنا جانشین بنایا۔ جانشین بنانے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے نظم و ضبط کا کتنا خیال رکھا ہے، خواہ معاملہ قوم کا ہو یا گھر کا ہو۔ اسلام جو ہے بد نظمی کو اور انتشار کو پسند نہیں کرتا، نظم کو اسلام پسند کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ سے باہر جاتے تھے کسی غزوے کے لیے تو پیچھے مدینہ میں کسی نہ کسی کو اپنا جانشین بنا کے جاتے تھے۔ غزوہ تبوک پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا جانشین بنایا، اور حضرت علی نے کچھ اس کو ناگوار محسوس کیا کہ یا رسول اللہ میں غزوے سے پیچھے رہ جاؤں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری حیثیت اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون کی حیثیت تھی، اسی طرح سے میں اپنے پیچھے تمہیں اپنا جانشین بنا رہا ہوں، لیکن ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، تاکہ یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ ہارون علیہ السلام کی طرف اشارہ کرنے کی وجہ سے وہ تو چونکہ نبی تھے تو شاید نبوت کا بھی کچھ حصہ ہے حضرت علی کے پاس، اس کی تردید بھی فرما دی کہ ہو تو تم ہارون کی طرح، میں تمہیں جانشین بنا کے جا رہا ہوں مدینے کا، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، نبوت کا معاملہ الگ ہے۔ اور یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے صرف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک کی سطح پہ یہ تعلیم نہیں دی یا پوری قوم کی سطح پہ یہ تعلیم نہیں دی کہ نظم و ضبط جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے، بلکہ گھر کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یا شریعت نے نظم و ضبط پوری طرح برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے مرد جو ہے اس کو ناظم بنایا گیا ہے، گھر کا حاکم بنایا گیا ہے، قوام بنایا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرمائی ہے مرد کی عدم موجودگی میں ناظم کون ہے؟ فرمایا کہ جب مرد غیر حاضر ہے گھر سے تو مرد کی غیر موجودگی میں جو بیوی ہے، عورت ہے، وہ گھر کی مسئولہ ہے۔ مرد کے ہوتے ہوئے مرد مسئول ہے، اور مرد اگر چلا جائے تو گھر کو بے نظم نہیں چھوڑا، شریعت نے نظم کو برقرار رکھا ہے کہ مرد کی عدم موجودگی میں عورت جو ہے وہ مرد کی جگہ پہ مسئول ہے گھر کی، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے معاملے میں، ان کے دوسرے مسائل کے معاملے میں عورت جو ہے وہ گھر کے نظم کو برقرار رکھے۔ بد نظمی کو اور انتشار کو شریعت یہاں تک فرمایا کہ 3 آدمی اگر سفر کریں تو 3 آدمی اپنے میں سے ایک آدمی کو اپنا ناظم مقرر کر لیں، اپنا امیر بنا کے چلیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت جو ہے نظم کتنا اس کو اہمیت دیتی ہے، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے یہ اپنا جانشین بھی بنایا اور صاف نصیحت یہ کی بَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ بات ماننا، نہ پیروی کرنا، سبیل المفسدین، فساد کرنے والے لوگوں کی راہ اختیار نہ کرنا، جس کا مطلب یہ ہے حالانکہ نبی تھے وہ بھی ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے نیکسٹ وہی تھے، دوسری حیثیت انہی کی تھی، ان سے یہی توقع تھی، ان کی بھی یہی ذمہ داری تھی کہ اصلاح ہی کرتے اور فساد کرنے والوں کی راہ اختیار نہ کرتے، لیکن تاکید کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اصلاح کا معاملہ کرنا اور کہیں پہ شرک شروع ہو جائے یا بدعت کا معاملہ شروع ہو جائے یا کوئی اور شریعت میں بگاڑ پیدا کوشش کرنے کی کوشش کریں، اس کی اصلاح کرنا اور پھر ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، فساد برپا کرنے والے لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا کہ قوم میں فساد برپا کرنے والے اور شریعت میں بگاڑ پیدا کرنے والے، شرک کی راہ اختیار کرنے والے
اور بدعت پیدا کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اس لیے جاتے ہوئے خاص طور پہ یہ ہدایت کی کہ شرک اور بدعت کی راہ جو لوگ اختیار کریں گے ان کو روکنے کی کوشش کرنا، اصلاح کی کوشش کرنا، اور ان لوگوں کی بات ہرگز نہ ماننا جو شرک اور بدعت کے راستے پہ چلیں گے۔ اور وہی بات ہوئی جس کا موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا۔ بعد میں سامری نے بچڑا بنایا اور اس کی پوجا کے لیے لوگوں کو دعوت دے دی، لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی، اور وہ کہنے لگا کہ رب تو ہمارا یہ ہے، موسیٰ تو ایسے بھولا پھرتا ہے۔ اس کا ذکر جو ہے اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے لِمِيقَاتِنَا، جو ہم نے وقت مقرر کیا تھا، جو جگہ مقرر کی تھی، اس جگہ طے شدہ وقت پہ موسیٰ علیہ السلام جب آ گئے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اس کے رب نے اس سے کلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کی۔ یہاں بھی بعض جو گمراہ فرقے ہیں انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کی کلام کرنے سے انکار کیا ہے، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ وادی میں جو درخت تھا جو روشن ہو گیا، وہ آواز اس درخت سے آئی، اللہ تعالیٰ کی وہ آواز نہیں تھی۔ حالانکہ قرآن مجید نے جو قرآن مجید کا الفاظ ہے اور جو قرآن مجید کے الفاظ سے بات نظر آ رہی ہے، وہ اس پہ اسی طرح ہی ایمان لانا چاہیے، اس کی تعویلیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کلمہ ربہ، موسیٰ علیہ السلام کے رب نے اس سے کلام کی۔ بالکل واضح بات ہے اور واضح ترجمہ ہے کہ دونوں نے آپس میں گفتگو کی۔ قال رب ارنی انظر الیک، بات چیت مکمل ہو گئی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمانا تھا فرمایا، لیکن وہ براہ راست بات چیت کا سرور اتنا تھا اور اتنا اس میں موسیٰ علیہ السلام محو ہو گیا کہ ذوق پیدا ہوا کہ جو ذات مجھ سے کلام کر رہی ہے، جس کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں، اس ذات کو دیکھوں تو صحیح میں بھی۔ اب یہ ایک انسان کی فطری کمزوری ہے کہ انسان قدرتی طور پہ جس کے ساتھ محبت ہے، عقیدت ہے، خواہ وہ اس کی انسان کیسے سنتا رہا ہو، تقریریں سنی ہوں لیکن ساری زندگی دیکھا نہ ہو، انسان خواہش کرتا ہے کہ یار اتنا اچھا آدمی، اتنا اچھا عالم دین ہے اور اتنی ہدایت کی باتیں، اتنی اچھی اچھی باتیں اگر کبھی نظر آئے یا کبھی دیکھیں کیسا آدمی ہے یہ انسان کی فطری کمزوری ہے۔ انسان تحریر دیکھتا ہے، کسی کی تحریر اچھی لگتی ہے، انسان تحریر پڑھتا ہے، انسان کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے ابھی یہ بڑا اچھا لکھا ہے کسی نے، آدمی کو دیکھیں کون ہے یہ، کیسا ہے یہ فطری کمزوری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب کلام کیا اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو میں دیکھ لوں، کس طرح کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو مجھ سے کلام کر رہی ہے۔ ایک یعنی فطری سی خواہش تھی یہ، اس لیے اپنی درخواست پیش کر دی موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب ارنی، یا اللہ مجھے دکھا، انظر الیک، میں تجھے دیکھوں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، ہاں البتہ انظر دیکھ الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، اگر یہ برقرار رہا اپنی جگہ پہ، استقر قائم رہا، برقرار رہا، مکانہ اپنی جگہ، فسوف ترانی، تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔
پھر تجھ میں دیکھنے کی استطاعت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فلما تجلی ربہ للجبل، فلما پس جب تجلی ربہ اس کے رب نے تجلی ڈالی للجبل پہاڑ کے اوپر، جعلہ دکن اس پہاڑ کو اللہ کی تجلی نے ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ خر اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام سائقن بے ہوش ہو کے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما سکتے تھے کہ موسیٰ یہ نہیں، بات جو تیرا مطالبہ ہے یہ پورا نہیں ہوگا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ دنیا کی جو فانی آنکھ ہے یہ اللہ کا جلوہ سہار نہیں سکتی، اللہ کو دیکھنے کی اس میں استطاعت نہیں ہے۔ اللہ واضح طور پہ فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دل شکنی بھی نہیں کی کہ نہیں موسیٰ یہ بات تمہاری غلط ہے، تمہارا مطالبہ درست نہیں ہے، یا تم رک جاؤ اس مطالبے سے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ تو فرما دیا کہ موسیٰ تیرے اندر استعداد نہیں ہے مجھے دیکھنے کی، ہاں البتہ اگر اس پہاڑ پہ میں تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ قائم رہ گیا تو پھر ٹھیک ہے تم بھی دیکھ لینا مجھے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری قوت کے اعتبار سے پہاڑ جو ہے وہ انسان کی نسبت کہیں زیادہ قوی ہے، انسان بہت زیادہ ضعیف ہے اس کے مقابلے میں۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ تجربہ ہوا تو اب خود موسیٰ علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں کے ساتھ دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے یہ اصرار کیا ہے کہ معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ جو صحیح احادیث میں بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں اس دنیا کی آنکھوں سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو آدمی ان تین باتوں کا اقرار کرتا ہے یا انہیں تسلیم کرتا ہے وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ معراج کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا تو وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں سے کوئی آیت چھپائی ہے تو وہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وحی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من و ام ساری وحی جو تھی وہ امت تک پہنچائی۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا علم تھا کل کیا ہونے والا ہے تو وہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ جو آدمی یہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا علم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا علم نہیں تھا، اگر کل کا علم ہوتا تو پھر بات وہی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں بڑی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر یہ پتا ہوتا کل کو احد میں کیا ہونے والا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری تکلیف سے بچ جاتے۔
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہوتا کل میں بدر میں کامیابی ہونے والی ہے تو ساری رات کھڑے ہو کے اللہ سے دعائیں نہ مانگتے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا کل کو طائف میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں نہ جاتے. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ باتیں ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا علم تھا کل کیا ہونے والا ہے تو وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اس دنیا میں انسانوں کی آنکھیں جو ہیں وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ اس دنیا کا ہے. یہ معاملہ اس دنیا کا ہے. بعض جو فرقے تھے انہوں نے اس آیت کے حوالے سے لا تدرکہ الابصار آخرت میں اللہ کی زیارت کا بھی انکار کر دیا. اس آیت کی وجہ سے لا تدرکہ الابصار کہ اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس آیت کی وجہ سے بعض لوگوں نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت سے بھی انکار کر دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی زیارت جو ہے وہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے قیامت کے دن اور احادیث سے بھی ثابت ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ لربہا ناظرہ. بعض چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت جو ہے یہ ثابت ہے قرآن مجید سے اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی. اور ایک حدیث نہیں کئی حدیثیں ہیں. اللہ تعالیٰ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے کہ کیا تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ اہل جنت کہیں گے یا اللہ تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، تو نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت میں بھیج دیا، جنت کی نعمتیں تو نے عطا فرما دی، ہمیں جہنم سے بچا لیا، اتنی زیادہ تو نے نعمتیں دی ہیں، اب اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں اس سے بھی اعلیٰ اور افضل چیز تمہیں دینا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد جو نور کا پردہ ہوگا یا حجاب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے درمیان سے اور اہل جنت کے درمیان سے ہٹا لیا جائے گا اور جنتی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح چوندی کے چاند کو دیکھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا تم چوندی کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو؟ پورے آسمان کے اوپر چودھری کا چاند بالکل واضح آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے کہ یہ ہے چودھری کا چاند، بھرپور چاند ہوتا ہے چودھری کا. فرمایا کہ اس طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے، زیارت کرو گے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس سے بڑا جھوٹا آدمی کوئی نہیں ہے. دنیا میں ان آنکھوں میں استعداد ہی نہیں اللہ نے رکھی، یہ فانی آنکھیں ہیں. قیامت کے دن قیامت کے بعد جب قیامت قائم ہو جائے گی اور جنت میں جانے والے جنتی، جہنم میں جانے والے جہنمی، نیا جسم دیا جائے گا ان کو جو اس جسم سے ہوگا تو ایسا ہی، لیکن اس جسم کی نسبت اس کی استعداد جو ہے وہ کہیں زیادہ ہوگی. جہنمیوں کا فرمایا کہ ایک ایک دانت یا داڑھ جو ہے اس پہاڑ کے برابر ہوگی. اور یہ جو کندھے ہیں ان میں 3 دن کی مسافت ہوگی. گھوڑا 3 دن کا جتنا سفر کرتا ہے ان 2 کندھوں کے درمیان اتنی مسافت ہوگی. اور یہ جسم بڑا بنایا جائے گا جہنم کا عذاب جھیلنے کے لیے. موجودہ جو جسم ہے وہ جھیل نہیں سکتا جہنم کا عذاب، فوراً ختم ہو جائے گا. اسی طرح اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو ان کی استعداد جو ہے جسم کی بڑھا دی جائے گی اور لافانی ہوں گے انسان کے جسم، آنکھیں بھی اور کان بھی اور باقی چیزیں بھی.
اور جو دنیا کی غلاظتیں ہیں، کثافتیں ہیں جسم میں، وہ نہیں ہوں گی جنت میں۔ جنت میں جانے کے بعد جو استعداد ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات رکھیں گے کہ لوگ جو ہے اللہ کی زیارت کر سکیں، لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی زیارت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کر سکے اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فلما افاقا، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آئی، قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحانک تبت الیک، سبحانک یا اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر خامی سے پاک ہے، تبت الیک یا اللہ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں کس بات پہ؟ اللہ کی توحید کا ایمان تو پہلے ہی تھا، اللہ کے نبی تھے۔ ایمان اس بات پہ لاتا ہوں کہ جو میں نے مطالبہ کیا آئندہ نہیں کروں گا، اس سے توبہ کرتا ہوں، میرا مطالبہ غلط تھا، جو بات تو نے ارشاد فرمائی لن ترانی، وہ بات بالکل صحیح تھی، آپ برحق ہیں، آپ سچے ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں اپنی غلطی سے توبہ کرتا ہوں، اور میں نے چونکہ مشاہدہ کر لیا کہ دیکھنا ممکن نہیں، لہذا میں دوسری ساری مخلوق یا لوگوں کے لیے اب مثال بنتا ہوں اس معاملے میں کہ میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں کہ یا اللہ تجھے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ آگے پھر جب یہ باتیں ہو گئیں، یہ معاملہ ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا جو فضل فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، ان کا ذکر فرمایا۔ قال یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، مصطفیٰ کا معنی چنا گیا، انی اصطفیتک، میں نے تجھ کو چن لیا، علی الناس، سارے لوگوں میں سے۔ پیغمبر جو ہے اپنے وقت میں سب سے باقی سارے لوگوں کے مقابلے میں افضل ہوتا ہے، سارے لوگوں سے میں نے تمہیں فضیلت دے کے چنا ہے، کس کام کے لیے؟ بے رسالتی و بے کلامی، اپنی رسالت کے لیے اور اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے دو فضیلتیں بتائیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ بہت بڑے دو انعام ہیں جو میں نے تمہارے اوپر کیے ہیں، ایک تو تمہیں اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور دوسری بات یہ کہ براہ راست تمہارے ساتھ کلام کرنے کی تمہیں فضیلت عطا کی ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بالمشافہ بات کی، بالمشافہ بات کرنے کا شرف بخشا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جتلائیں موسیٰ علیہ السلام کو، نعمتیں جتلانے کے بعد ان نعمتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنا جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے، لہذا اگلے حصے میں اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا۔ پہلے حصے میں نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، میں نے تم پہ اپنا فضل کیا ہے، تم پہ اپنا احسان کیا ہے۔ اب اس احسان کا دوسرا حصہ یہ ہے فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، اور جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں اسے اچھی طرح پکڑ لے۔ مراد ہے اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی
کہ تورات جو تھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی. تختیوں کے اوپر شریعت ساری لکھی ہوئی تھی، احکام لکھے ہوئے تھے، اور یہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی شریعت عطا فرمائی. یہ بھی ایک اعزاز تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے تختیوں کی شکل میں لکھی ہوئی شریعتوں کو عطا فرمائی. اور مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے کہ وہ عربی زبان میں احکام لکھے ہوئے تھے تورات کے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عبرانی زبان میں گفتگو فرمائی. زبانیں بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، اور اللہ جس زبان میں چاہیں اس میں کلام کر سکتے ہیں. قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے ساتھ کلام کرنا ثابت ہے. لہذا اگلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب جو شریعت ہم تمہیں دے رہے ہیں فخذ ما آتیتک، اسے لے لو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، وکن من الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے بن کے رہو. اللہ کا شکر ادا کرو اس پہ کہ ہم نے تمہیں رسالت سے بھی نوازا اور اپنی براہ راست کلام سے بھی نوازا تمہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جیسی بھی ہوں اور جتنے بھی ہوں ان کا تقاضا یہی ہے جس کا اللہ نے مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ نعمتیں میں تمہیں دے رہا ہوں، ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کے رہو. بات موسیٰ علیہ السلام کی ہے، لیکن حکم جو ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ہے. میری نعمتیں ہیں تمہارے اوپر، میں تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہوں، اور ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو. اور شکر میں بھی یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ شکر اللہ تعالیٰ کا زبانی بھی کرنا چاہیے اور عملی بھی کرنا چاہیے. زبانی شکر بھی کرنا چاہیے اور عملی شکر بھی کرنا چاہیے. زبانی شکر یہ ہے، ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور افضل الشکر الحمدللہ. الحمدللہ کا کلمہ جو ہے یہ سب سے بہترین شکر ہے، الحمدللہ. اور افضل الذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. زبانی شکر اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ انسان اللہ کی تسبیحات کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے. جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات کی بتائی ہیں وہ دعائیں انسان پڑھتا رہے. قرآن مجید بھی ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ بھی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. پچھلے درس میں ہمارے ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا کہ وہ مختلف اذکار لکھے ہیں انہوں نے کہ ہم یہ ذکر کرتے ہیں، ان میں سے افضل ذکر کون سا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے کہ لکھا انہوں نے لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور لا الہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں. تو ان میں سے افضل ذکر کون سا ہے؟ افضل ذکر تو وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. لیکن اصل جو مطلوب بات یہ ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی بڑی فضیلت فرمائی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین عمل کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین انسان کا عمل یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو تو انسان کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو. حتیٰ کہ صرف اللہ اکبر جو ہے یہ بھی بہت بڑا، جس میں اللہ کا نام آ جائے. موسیٰ علیہ السلام نے ہی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی، یا اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتا، کوئی ایسے کلمے بتا جو بڑی عظمت والے ہوں، جو پہلے تو نے کسی اور کو نہ بتائے ہوں. ہر انسان کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے نا کہ میرے ساتھ کچھ معاملہ جو ہے دوسروں سے الگ ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ یہ پڑھا کرو.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کلمہ تو نے ہر نبی کو دیا ہے، اس میں کون سی انفرادیت والی بات ہے؟ میں تو کوئی ایسی بات چاہ رہا ہوں جو دوسروں سے الگ ہو میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ 7 آسمان اور 7 آسمانوں کی ساری مخلوق، 7 زمینیں، 7 زمینوں کی ساری مخلوق اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ بھاری ہے ساری چیزوں سے۔ اتنی فضیلت ہے، ذکر اللہ کا جو بھی ہے اس میں بڑی فضیلت ہے، لیکن اچھا یہ ہے کہ ماشاءاللہ بڑی محنت ہے اور بڑی اللہ کی توفیق ہے اور اللہ کا احسان ہے جس بھائی نے یہ لکھا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا سا سنت والے اعمال کا اہتمام کر لیں، اذکار کا اہتمام کر لیں تو اس میں سنت کا ثواب بھی ملے گا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب بتایا ہے اس کا تعین بھی ہو جائے گا۔ بعض کلمات ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر سبحان اللہ 100 بار پڑھا جائے، سبحان اللہ 100 بار پڑھا جائے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور 1000 گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار کو اور جو اجر و ثواب ان کا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذہن میں رکھ کے کیا جائے تو انشاءاللہ وہ اور بھی زیادہ خیر و برکت کا باعث بنے گا۔ صرف سبحان اللہ 100 مرتبہ کہنا 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 1000 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، صرف یہ کہنا، ایک تو وہ کلمہ ہے پورا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو اللہ کو بڑا محبوب ہے، میزان میں اس کا وزن بہت زیادہ ہے اور کہنے میں بڑا آسان ہے، اس کا پہلا حصہ سبحان اللہ و بحمدہ، اگر اس کا کوئی 100 بار ذکر کرے، 100 بار یہ پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے تو وہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ یہ کلمہ اگر کوئی آدمی 100 بار پڑھے تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 گناہ اس کے مٹائے جائیں گے، اور فرمایا کہ شیطان سے اس کو پناہ دے دی جائے گی۔ سب سے بڑی بات، جس روز وہ یہ ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس دن اس کو شیطان سے پناہ دے دیں گے۔ اگر یہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان کا اجر اور ثواب سامنے رکھ کے سنت کی نیت سے ذکر اذکار کیا جائے تو یہ افضل بھی ہے اور زیادہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ درود شریف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ جتنا بھی زیادہ کرو گے درود شریف تمہارے غموں اور دکھوں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ یہ غم اور دکھ دور کرنے کے لیے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ سکو وہ تمہارے دکھ اور غم کو دور کرے گا۔ اس لیے یہ اذکار جتنے بھی آپ نے لکھے ہیں الحمدللہ اچھے ہیں، ان پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو عمل کرتے رہیے، لیکن افضل یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ اذکار کریں اور ان کا جو اجر و ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو ذہن میں رکھ کے ذکر اذکار کریں تو انشاءاللہ اپنے بنائے ہوئے جو اذکار ہے یا مقرر کی ہوئی تعداد ہے ان کی نسبت کہیں زیادہ خیر برکت حاصل ہوگی۔ یہ تو انسان کا زبانی شکر ہے اور اس کا اہتمام ہر آدمی کو کرنا چاہیے۔ بڑی نعمتیں ہیں ہر آدمی پہ اللہ تعالیٰ کی، بڑے احسانات ہیں ہر آدمی پہ اللہ تعالیٰ کے، اور سب سے بڑا احسان دین اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا احسان پورا کر دیا تمہیں دین اسلام دے کے۔ سب سے بڑی نعمت ہے ماں باپ مسلمان، بیوی بچے مسلمان اور مسلمان ملک
مسلمان ماحول جیسا کیسا بھی ہے، گئے گزرے دور میں بھی سب سے بڑی نعمت یہ ہے جس کا شکر ادا کرنا ہم پہ واجب ہے۔ اور ہمارے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو ایک دفعہ الحمدللہ کہنے کی توفیق دے دیں، انسان ساری زندگی اس کا شکر کرنا چاہے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے کی توفیق عطا فرما دیں تو ساری زندگی انسان شکر ادا کرنا چاہے تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور عملی شکر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں ایسے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عملی شکر یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ میں نے تم پہ اپنے احسان کیے ہیں، تمہیں رسالت دی ہے، تم سے کلام کیا ہے، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ آپ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، وہ جو تختیاں ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھا۔ یہاں بھی مفسرین نے اس لفظ کے حوالے سے دونوں باتوں کا احتمال لکھا ہے۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود لکھا ہو کتبنا، ہم نے لکھی وہ اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے، اور دوسری بات یہ بھی ہے، یہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے لکھوائی ہوں لیکن منسوب اپنی طرف سے کیا ہو کہ اللہ کے حکم سے لکھا گیا ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ، اور ہم نے لکھا واسطے موسیٰ کے فِي الْأَلْوَاحِ، ان تختیوں میں، مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر طرح کی چیز، موعظۃً، نصیحت کے طور پہ، جس چیز کی نصیحت مطلوب تھی ہدایت کے لیے، دین کے لیے، وہ ساری نصیحتیں لکھ دیں۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل لکھی، وضاحت بھی کی، یہ مسئلہ یوں ہے، یہ حکم یوں ہے، یہ ساری ایسی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری نصیحتیں بھی لکھیں اور ان کی تفصیلات بھی لکھیں جو مطلوب تھیں ہدایت کے لیے، اور ساتھ یہ حکم دیا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، پوری مضبوطی سے تھامو اسے، مطلب یہ کہ پوری طرح عمل کرو، اس مکمل طور پہ عمل کرو اس پہ۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو حکم دو، یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ اس کے احسن پہلو پہ کو پکڑ کے رکھیں، اچھی طرح اس پہ عمل کریں۔ بِأَحْسَنِهَا کے دو مفہوم مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس حکم پہ اچھے طریقے سے عمل کرو، بے دلی سے نہیں، لاپرواہی سے نہیں، غفلت نہ کرو، بلکہ پوری طرح چاق و چوبند خوش دلی کے ساتھ، ہول ہارٹیڈلی، مکمل طور پہ سے عمل کرو۔ آسانیہ، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ شریعت کے بعض پہلو جو ہیں ان میں رخصت بھی ہے اور ان میں فضیلت بھی ہے۔ ایک پہلو رخصت کا ہے، ایک پہلو فضیلت کا ہے۔ فضیلت والا پہلو اختیار کرو، رخصت والا پہلو اختیار نہ کرو۔ رخصت تو ہے ایک وتر پڑھنے کی، لیکن افضل یہ ہے کہ 3 پڑھے جائے، 3 ہی پڑھو۔ جو فضیلت والا پہلو ہے وہ اختیار کرو۔ دوران سفر روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، لیکن اگر کوئی رکھے تو اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے، نبھا سکے تو۔ لہذا فرمایا کہ اپنی قوم سے یہ مطالبہ کرو کہ جو احکام ان تختیوں میں لکھے ہیں تورات میں، اچھی طرح خوش دلی کے ساتھ ان پہ عمل کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، آگے 2 لفظوں میں تنبیہ کر دی، وارننگ دے دی، اگر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا۔ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، قوم سے کہہ دو کہ اس پہ اچھی طرح عمل کریں، خوش دلی سے عمل کریں، پوری پابندی کریں ان احکام کی،
اور اگر نہیں کرتے تو اگلی الفاظ میں یہ فرما دیا سأوریکم دار الفاسقین، اللہ کے نافرمانوں کے گھر میں دکھاتا ہوں تمہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرتے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے. خواہ وہ مصر سے آتے ہوئے یا مصر جاتے ہوئے یا شام جاتے ہوئے، راستے میں ان قوموں کے بستیاں تمہیں نظر آئیں گی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، خوش دلی سے ان پہ عمل نہیں کیا، تو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان احکام پہ خوش دلی سے عمل کرو، مکمل پابندی کرو ان کی. اور درمیان سے تھوڑا سا مضمون خالی چھوڑ دیا کہ اگر تم یہ عمل نہیں کرتے تو مختصر طور پہ فرما دیا سأوریکم دار الفاسقین، اللہ کے نافرمانوں کے گھر بھی تمہیں دکھا دیتا ہوں. وہ قانون تمہارے لیے بھی ہے. اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا پہلی نافرمان قوموں کا ہوا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے قانون ہدایت اور قانون گمراہی بتا دیا کہ کون لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں اور کون لوگ ہیں جو گمراہی پہ جانے والے ہیں، گمراہی پانے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. سأصرف، میں پھیر دوں گا، عن آیاتی، اپنی آیتوں سے، الذین، ان لوگوں کو، یتکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ زمین میں تکبر کرتے ہیں ان کی آنکھیں میں حق بات سے پھیر دوں گا. حق بات ان کے نصیب میں نہیں ہوگی. حق بات کو قبول کرنے پہ وہ تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے تکبر کا راہ اختیار کیا ہے. تکبر کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبر کا مفہوم پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ انسان اللہ کی بات نہ مانے اور دوسرے لوگوں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھے. دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اللہ کی بات کو نہ ماننا، یہ ہے تکبر. اللہ کا حکم سامنے آ جائے لیکن انسان غفلت کرے، اس کی پرواہ نہ کرے، اللہ سے ڈرے نہ، اسے قبول نہ کرے، یہ ہے تکبر. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی تکبر کا راستہ اختیار کرتا ہے پھر میں اس کے لیے حق کے دروازے، ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہوں. سأصرف عن آیات الذین، میں خود پھیر دیتا ہوں اس کی آنکھیں حق سے. اور آگے فرمایا کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. اس کے بعد ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، خواہ کوئی سی بھی نشانی وہ دیکھیں. وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھیں، كُلَّ آیَةٍ، کوئی سی بھی نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، وہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے. ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا ان کے لیے. دل جو ہے اس پہ مہر لگ گئی، دل کو سیاہی نے بھر دیا. فرمایا کہ اب ان کے لیے ہدایت قبول کرنا ممکن نہیں رہا. کوئی بھی نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے تو وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لا یؤمنوا بہا، وہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ دیکھ لیں سبیل الرشد، نیکی کا راستہ، اور اگر وہ نیکی کا راستہ دیکھیں، لا یتخذوہ سبیلا، تو وہ نیکی کے راستے کو نہیں پکڑیں گے. آدمی رشوت لیتا رہے ساری زندگی، سود کھاتا رہے ساری زندگی، جتنی مرضی آپ اس کو آیتیں پڑھ کے سناتے رہیں، حدیثیں پڑھ کے ڈراتے رہیں، جہنم کا عذاب بتاتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، لیکن وہ اپنی عادت سے باہر نہیں آئے گا. کانوں پہ جوں تک نہیں دیں گے کہ کوئی مجھے کچھ کہہ رہا ہے. یہ بالکل وہ کیفیت اللہ نے بتا دی ہے
کہ جب ایک انسان مکمل طور پہ اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، اللہ کا باغی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ پھر اس کے ساتھ اس طرح کا ہو جاتا ہے، نہ تو وہ کسی نشانی سے سبق حاصل کرتا ہے، اور آپ اسے جتنے بھی نیکی کے راستے بتاتے رہیں، نیکی کا وعظ کرتے رہیں، نیکی کی نصیحت کرتے رہیں، وہ نیکی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لا یتخذو، نیکی کے راستے کی طرف آئے گا ہی نہیں. ساری عمر بے نماز رہا، والدین کا نافرمان رہا، حرام کھاتا رہا، ظلم کرتا رہا، لوگوں کے حق غصب کرتا رہا. اب آپ جتنی مرضی نصیحتیں کرتے رہیں، جتنے مرضی قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں، جتنی مرضی حدیثیں پڑھیں اس کے سامنے، جتنے مرضی جہنم کے عذاب بتاتے رہیں، بالکل ٹس سے مس نہیں ہوگا. یہ ہے وہ کیفیت جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، نیکی کا راستہ دیکھ بھی لیں گے، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، نیکی کے راستے کی طرف آئیں گے نہیں. یہ پتا ہے کہ رشوت نہ لینا نیکی کا راستہ ہے، سود نہ کھانا نیکی کا راستہ ہے، حرام مال سے بچنا نیکی کا راستہ ہے. یہ پتا ہے نیکی کا راستہ ہے کون سا، لیکن نیکی کے راستے پہ آنے میں بڑا عذاب اور بڑی تکلیف اور بڑا مصیبت لگے گی کہ اس راستے پہ آنا ہے بڑا مشکل. یہ پتا ہے نماز پڑھنا ہے نیکی کا راستہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے تالے لگا دیے ہوئے ہیں، دل پہ ایسی مور لگا دی ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود کہ نماز پڑھنا نیکی کا راستہ ہے، نماز کی توفیق نہیں ملے گی. یہ پتہ ہے قرآن پڑھنا ہدایت کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، اجر و ثواب ہے، پتہ ہے یہ سارا، لیکن توفیق نہیں ہے قرآن کو ہاتھ لگانے کی، توفیق نہیں ہے قرآن سے ہدایت یا اجر و ثواب حاصل کرنے کی. یہ ہے وہ کیفیت جس کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. جو متکبر لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنے والے لوگ ہیں، فرمایا کہ نیکی کا راستہ معلوم ہونے کے باوجود نیکی کے راستے پہ آنا بڑی مصیبت اور بڑا مشکل لگتا ہے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر وہ دیکھ لیں گمراہی کا راستہ، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، بھاگ کے اس کی طرف جائیں گے. فلموں میں بڑی انسان کے لیے کشش ہے، پتہ ہے گمراہی کا راستہ ہے، گانے بجانے میں پتہ ہے گمراہی کا راستہ ہے، لیکن کشش بڑی ہے اس میں. عورت کی تصویر اور عورت کی آواز، پتہ ہے کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، لیکن بڑی کشش ہے اور بڑی اس میں اٹریکشن ہے انسان کے لیے. چاہتا ہے کہ ساری رات ہی سنتا رہے. اور کتنے بدبخت اور نامراد ہیں لوگ، سوتے ہیں تو گانے بجانے میں سوتے ہیں، اٹھتے ہیں تو گانے بجانے میں سوتے ہیں. اور ایک بد نصیب اور بدبخت ہمارے ملک کا پریزیڈنٹ بھی ایسا ہی تھا، گانے بجانے میں سونا اور گانے بجانے میں اٹھنا، اور فخر کرتا تھا میں جب اٹھتا ہوں تو موسیقی لگی ہوتی ہے. یہ ہے وہ بات جو اللہ نے فرمائی ہے. جب وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں تو بھاگ کے جاتے ہیں، بڑی کشش ہے اس میں. حرام خوری میں بڑی کشش ہے، بدکاری میں بڑی کشش ہے، بے حیائی میں بڑی کشش ہے. انسان کو باندھنا پڑتا ہے ان گناہوں سے دور کرنے کے لیے، ان گناہوں سے بچنے کے لیے انسان کو ریاضت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. فرمایا کہ پہلی نگاہ عورت پہ اٹھاؤ گے تو معاف ہے، دوسری اٹھاؤ گے تو اس پہ عذاب ہے، پکڑ ہے اس پہ. اب دوسری نگاہ کو روکنا جو ہے یہ ہے ریاضت، یہ ہے اپنے آپ کو باندھنا. فرمایا کہ گمراہی کے راستے کو دیکھتے ہیں تو وہ آسان ہے گمراہی کے راستے پہ جانا، بھاگ کے جاتے ہیں اس کی طرف. اور جو نیکی کا راستہ ہے پتہ ہے اس کا کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، لیکن نیکی کے راستے پہ جانا بڑا مشکل لگتا ہے انہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے قوانین بتائے ہیں ہمیں. یہ ہے میرا قانون ہدایت اور گمراہی کا، کہ جب تم تکبر کرو گے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرو گے تو میں تمہاری یہ حالت کر دوں گا. نیکی سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، برائی سے محبت کرو گے، برائی کی چاہت کرو گے، برائی کی طرف بھاگ کے جاؤ گے. نیکی کی طرف جانا جو ہے بڑا مشکل لگے گا تمہیں، نیکی بڑی مصیبت نظر آئے گی تمہیں.
آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ذالکا بأنہم کذبوا بآیاتنا، ان کا یہ انجام اس لیے ہوا کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، وکانوا عنہا غافلین، اور ہماری آیتوں سے، ہمارے احکام سے، ہمارے فرمان سے غافل رہے، ساری زندگی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہمیں یہ زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے، اللہ کس بات سے راضی ہوتے ہیں، کس بات سے ناراض ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جانا جس طرح یہودی اور عیسائی تھے، انہیں یہ پرواہ نہیں تھی کہ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، اللہ ناراض کیسے ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اللہ کو بھول جانے والے نہ بنو، ہر موقع پہ یاد رکھو کہ اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے، کہیں میری اس بات سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرے اس کام سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ غصے نہ ہو جائے میرے ساتھ۔ ان کا یہ انجام اس لیے ہوا کہ وہ ہماری آیتوں سے غافل رہے، ہماری آیتوں کو جھٹلایا بھی اور ہماری آیتوں سے بے پرواہ رہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ کو بھولو گے اللہ تمہیں بھلا دے گا، تم اللہ کو بھولو گے تو اللہ تمہیں بھلا دے گا، اور اللہ کے بھلانے کا نتیجہ بڑا خطرناک نکلے گا، بڑی تباہی اور ہلاکت ہے جب اللہ بھلا دے گا۔ اللہ تو نیکی چاہتے ہیں، اللہ نیکی پسند کرتے ہیں، جب انسان ارادہ کرتا ہے نیک کام کرنے کا تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں حدیث میں۔ ایک بات یہ ہے کہ فرمایا جو آدمی سوال کرنے سے بچنا چاہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے، جو آدمی تکلیف پہ صبر کرنا چاہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے۔ تیسری بات، جو آدمی قرض لے اور قرض لے کے واپس کرنے کی نیت کر لے اللہ اس کا قرض ادا کرا دیتے ہیں۔ یہ 3 باتیں الگ الگ حدیثوں میں ہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان ایک نیکی کا ارادہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں اور یہ نیت کریں کہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس سے اللہ غصے ہو جائے۔ نیت کریں انشاءاللہ اللہ نیت پوری کر دیں گے۔ یہ پچھلے درس میں بھی ایک بھائی نے یہ لکھا تھا کہ کوئی اگر آدمی کسی یتیم کا بھلا کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اور اپنی بات انہوں نے لکھی ہے، اللہ جزائے خیر دے انہیں، لیکن اس میں بات یہی ہے کہ جب آپ نے ایک نیکی کا ارادہ کر لیا، نیکی آپ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے یہ توقع رکھیں کہ جو آپ نے نیت کی ہے اللہ آپ کی نیت ضرور پوری کرے گا۔ اللہ ایسی نہیں ہے آپ ایک نیک کام کرنا چاہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق نہ دے یا اللہ آپ کی نیت پوری نہ کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی سوال سے بچنا چاہے اللہ بچائے گا، جو صبر کرنا چاہے اللہ اس کو صبر دے گا، جو قرض ادا کرنا چاہے اللہ اس کا قرض ادا کروائے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نیک کام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، نیک کام کی نیت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت ضرور پوری کریں گے۔ اللہ اس کا نیک ارادہ پورا کر لیتے ہیں، اللہ اس کو بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ ایک اور سوال یہ تھا پچھلے درس میں کہ اگر کسی آدمی کے بچے فوت ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دیتا ہے تو کیا وہ پہلے بچوں والے نام دوبارہ رکھ سکتا ہے؟ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو نحوست مت سمجھیں کہ پہلے اس نام کا بچہ فوت ہو گیا اور اگر آپ دوبارہ یہ نام رکھیں گے تو یہ بھی فوت ہو جائے گا۔ یہ ایسا جو عقیدہ رکھنا ہے یہ شرک ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کا مقدر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ، مقدر ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اب یہ ایک فال لینا جو ہے یہ عربوں میں بھی تھا اور پرندوں سے فال لیتے تھے۔ جب گھر سے نکلے کسی سفر کے لیے اور دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی پرندہ اڑ کے کدھر جا رہا ہے، اگر پرندہ دائیں طرف جا رہا ہے
تو وہ اس سے فال اچھی لیتے تھے کہ میں جو سفر پہ جا رہا ہوں اس میں مجھے خیر و برکت ہوگی. اور اگر پرندہ جو ہے وہ الٹے ہاتھ بائیں طرف جا رہا ہو تو وہ اس سے بدفالی لیتے تھے. اور آج کل بھی یا تیر یا خیر یا تیر یا خیر اس طرح کے کلمے کہتے ہیں. یہ شرک ہے. اس طرح کا جو فال لینا ہے یا اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے. یا نحوست جو ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اس کو سمجھ لینا کہ یہ نام منحوس ہے, اگر دوبارہ یہ رکھیں گے تو پھر بچہ فوت ہو جائے گا. یہ درست نہیں ہے. جو نام پہلے رکھے ہیں نام اچھا ہونا چاہیے. جو پہلے نام رکھے عثمان صاحب نہیں آئے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں. اسی طرح ایک اور بھائی نے بھی اپنی والدہ کے لیے لکھا ہے, ان کی والدہ بیمار ہیں, اللہ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. محمد رسول اللہ کیا یہ ذکر ہے؟ افضل ذکر کا واضح طور پہ حدیث میں دیا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے, لیکن چونکہ یہ کلمہ ہے اس لیے ہے تو یہ بھی ذکر, لیکن محمد رسول اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ اصل ذکر میں شامل نہیں ہیں. میرے خیال میں یہ درست لکھا ہے آپ نے, 40 دن تکبیر اللہ کے ساتھ ہے الفاظ. میرے ذہن سے یہ نکل گیا ہے کہ 40 نمازیں ہیں یا 40 دن ہیں, لیکن مجھے بھی یہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ شاید 40 دن ہی ہیں. اللہ عالم بالصواب. اگر آپ کو یہ یقین ہے تو پھر یہ درست ہوگا کہ 40 دن کا ہے کہ جس آدمی کی 40 دن کی نمازیں تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھی گئی ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کرتے ہیں. ایک اور بھائی لکھا ہے کہ ان کے بھائی ہیں انڈیا میں, ان کی صحت اچھی نہیں ہے, اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے انہیں.